السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بریکنگ ٹوڈے۔ ناظرین، ایک بار پھر آج ہمارے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ کچھ اہم ایشوز تھے جن پر ہم نے سوچا کہ ہم ان کی رائے لیں اور اپنے ویورز تک پہنچائیں۔ سندھ کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں جن پر آج ہم صدیق جان صاحب سے ڈسکس کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے جو وفاق سندھ کے ساتھ اب معاملات آگے لے کر چل رہا ہے اور سندھ کو بڑی ریزرویشنز سامنے آ رہی ہیں، NFC ایوارڈ کا معاملہ ہو، کرونا کا معاملہ ہو، یہ بڑی ایک جو نون لیگ نظر آ رہی تھی PTI کے ساتھ کانفرنٹ پر، اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PTI کا میچ چل رہا ہے۔ تو ہم اس پر آج ناظرین صدیق جان سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج ہمیں ایک بار پھر ٹائم دیا۔ سر، آپ نے جس طرح انٹرو میں سنا، میچ تو نون لیگ اور PTI کے درمیان چل رہا تھا، لیکن آپ نے یکدم دیکھا کہ کرونا کی سچویشن کے دوران ہی میچ شفٹ ہوا ہے اور اب PTI اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ آگے چل کر ہوگا کیا؟ کیا وفاق واقع میں کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جسے پیپلز پارٹی کو تکلیف ہے؟ دیکھیں، وفاق ایک تو کچھ تو ایسا ہے کہ وہ زرداری صاحب جو کئی ماہ سے غائب تھے، ہائبرنیٹ ہوئے تھے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے بیان بھی داغ دیا ہے۔ اور پھر ان کی آپ دیکھیں تیزیاں دیکھیں، پھر جس طرح سے سندھ حکومت نے ARY کے خلاف پوری ایک مہم چلائی اور سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر جس طرح سے بلاول ایکٹیو ہوئے، بلاول کے بیانات، دھمکیاں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آخر کچھ ہوتا ہے تو دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے نا، صحیح، کوئی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، تو یہ دھواں ایسے نہیں اٹھ رہا۔ دیکھیں، کچھ تو ہیں کنسپائریسی تھیوریز جو چل رہی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو گورنر عمران اسماعیل صاحب کو ہٹا کے اور ایک سابق DGI ان کو لگایا جا رہا ہے، جو کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی سوشل میڈیا پر بہت یہ بات چل رہی ہے کہ ان کو یہ لایا جا رہا ہے، لیکن کچھ بھی کہنا حتمی نہیں ہوتا، لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو جس شخصیت کا نام آ رہا ہے رضوان اختر صاحب کا، ان کو لگایا جائے گا، میرا نہیں خیال۔ آپ رضوان اختر کہہ رہے ہیں، میرے نالج میں شجاع پاشا صاحب ان کا نام۔ اچھا، پتہ کیا ہوتا ہے اصل میں نا، یہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں ایک چل رہے ہوتے ہیں کہ شجاع پاشا صاحب کو DG اپنا چیئرمین نیب لگایا جا رہا ہے، فلاں کو ادھر لگایا جا رہا ہے، فلاں کو ادھر لگایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بس سوشل میڈیا، یہ لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں یا ویسے ہی بس بات کر دی؟ اصل میں نا کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ کنسپیریسی تھیوریز بیچیں، صحیح، اور ان کو بیچ کر اور ویوز لیں۔ اور جیسے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس نے پہلے دن سے کہا کہ عمران خان پرسوں اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور صدارتی نظام نافذ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اچھا، لوگوں کو بھی ظاہر ہے، لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ صدارتی نظام ہی ہونا چاہیے اس ملک میں، ٹھیک، جس طرح سے ہمارے پارلیمانی نظام میں جو چیزیں ہیں کہ روزانہ کاف لیگ بلیک میل کر رہی ہے، اتحادی بلیک میل کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر گروپنگ ہو گئی ہے، پارٹی کے اندر سے الگ گروپ بن رہا ہے، وہ بلیک میل کر رہے ہیں، فنڈنگ وہ کہتے ہیں جی ترقیاتی فنڈ دیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ بات درست ہے کہ صدارتی نظام بالکل صحیح ہے۔ اگر عمران خان صدارتی نظام میں ہوتے تو ایک بندے کو آپ نے ووٹ دے کے منتخب کرنا تھا، اور آگے وہ اپنی مرضی کی کابینہ بنا کر چل سکتا ہے، جس میں بلیک میلنگ کا عنصر کم ہوتا ہے، اتحادیوں کا جو ایک آپشن ہے وہ نہیں یوز کرنا پڑتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ ہوں، میں ہوں، یا ہماری طرح کے جو رپورٹر ہیں، ظاہر ہے جن کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چار لوگوں میں کریڈیبلٹی بھی ہے، لوگ تھوڑا سا ہمیں سنتے ہیں، تو ہم یہ کنسپیریسی تھیوریز نہیں بیچ سکتے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے لوگوں کو فیکٹس بتانے ہوتے، اور فیکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اس ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے الیکشن میں دوبارہ جانا پڑے گا، اور الیکشن میں باقاعدہ یہ بتانا پڑے گا اس پارٹی کو، منشور میں، کہ میں آ کے آئین کا مکمل ڈھانچہ تبدیل کر دوں گا، اس کو پارلیمانی سے صدارتی نظام کی طرف لے کر جاؤں گا، اور پھر اس کو مینڈیٹ ملتا ہے تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مطلب پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو ہم بات کر رہے تھے اسپیکولیشنز کی جو افواہیں گھوم رہی تھیں، اب بیک ٹو دا پیپلز پارٹی۔ اس میں ایک تو یہ افواہ ہے نا کہ ان کو لگایا جا رہا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ پہلے وفاق کے اوپر اتنا الزام ہے کہ سابق فوجی افسران کو لگایا جا رہا ہے، ریٹائرڈ فوج کے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے ہاؤسنگ والا بھی، اور آصم سنگھ باجوہ صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہوئی۔ لیکن ایک چیز وفاق جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ باقی وفاق اس کی طرف جا رہا ہے، وہ ہے جو منصور آفاق صاحب نے بھی آج کالم میں لکھا ہوا تھا
کہ ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. اچھا. اور فہمیدہ مرزا جو کابینہ کی رکن بھی ہیں, ان کے ہسبینڈ. اور آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اندر کے جو کھانچے ہیں, رازدان, وہ بالکل صحیح. اور گھر کا بھیدی جب لنکا ڈھاتا ہے تو گھر تباہ ہوتا ہے. تو وہی ہوتا ہے جو اس وقت شہباز شریف صاحب کا دیکھ لیں, جو ہر چیز سامنے آ گئی ہے, بھینسیں ان کی سامنے آ گئی. ہاں. تو اب اگر ذوالفقار مرزا کو لانچ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, چاہے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے, چاہے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں, کسی بھی انداز سے, تو ایک بار تو وہ نیندیں حرام کر دیں گے. بالکل صحیح. آصف علی زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کی. ٹھیک. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ وفاق جو ہے نا, وفاق بھی ظاہر ہے ان کو ٹینشن دیتا رہتا ہے. وفاق جو ہے وہ ٹینشن اس طرح سے, آپ نے دیکھا نا 18ویں ترمیم پہ جب بات شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی, ایسے کانپ رہے تھے, ایسے حواس باختہ ہوئے پھر رہے تھے, کیونکہ 18ویں ترمیم کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ مسئلہ تھا کہ کوئی سندھ کے لوگوں کو اس سے نقصان ہوگا, 18ویں ترمیم میں سے کچھ چیزیں چینج ہوں گی, تو نہیں. ان کے اپنے وہ جو ہے وہ ڈیمیج, انٹرسٹ جو ہے نا ان کا, جو ہزار ارب وفاق صوبوں کو دیتا ہے اور کوئی اس کو آڈٹ نہیں ہوتا, کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ جتنے اس میں سے کرپشن کریں, جتنی لوٹ مار کریں. اور پھر آپ شہباز شریف صاحب کا دیکھیں, ان کا بھی زرداری سٹائل نکلا ہے کرپشن لوٹ مار کا, کہ سرکاری ٹھیکے دو, سرکاری ٹھیکیداروں سے کسی اور اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرواؤ اور پھر اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لو. تو ان کو مسئلہ یہ ہے, 18ویں ترمیم کی بات ہو, گورنر راج کی بات ہو, گورنر چینج کرنے کی بات ہو, سخت گورنر لگانے کی بات ہو, ذوالفقار مرزا کو لانچ کرنے کی بات ہو, وفاق مسلسل سوچتا تو رہتا ہے کہ ان کام کریں تو کریں کیا. لیکن پھر ایک چیز آڑے آ جاتی ہے ان کے, کہ عمران خان کوئی اپنے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لیں گے جس سے یہ لگے کہ انہوں نے ساز باز کی ہے, غیر جمہوری قوتوں والا کوئی عمل کیا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں لوگوں کی خواہش تو یہ ہے, عام پاکستانی کے اگر آپ جذبات پوچھیں, وہ کہے گا 1 منٹ سے پہلے عمران خان اس حکومت کو جس طرح سے گرا سکتا ہے گرائے سندھ میں, اور اپنی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی اپنی حکومت بنا لے یا گورنر راج لگا دے. اچھا, میں آپ کی قطع کلامی معاف صدیق بھائی, ابھی آپ دیکھیں نا جس طرح ٹائیگر فورس عمران خان نے شروع کی, تو باقی تمام صوبوں میں اب ٹائیگر فورس کام کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اور انہوں نے یہ وجہ یہی رکھی کہ یہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی سٹنٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے کچھ سیاسی یہ پلان ہے. تو انہوں نے وہ ٹائیگر فورس کو اس طرح سے سندھ میں کام نہیں کرنے دیا, اور نہ ہی انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. بالکل, یہ دیکھیں نا, یہی مسئلہ ہوتا ہے. اب وہ جو نوجوان جنہوں نے خود کو رجسٹر کرایا ہے, بھائی کرونا کے دنوں میں کوئی گھروں سے اپنے فیملی ممبرز کو کوئی نکلنے ہی نہیں دیتا کہ نہ نکلو, کرونا ہے, یہ وہ سارا. تو وہ نوجوان جو خود کو خود پیش کر رہے ہیں, تو وہ تو فرنٹ پہ آ کے لڑنا چاہتے ہیں اس سے. بالکل صحیح. تو آپ ان کی خدمات نہیں لے رہے, ایک وہ قربانی دے رہے ہیں, آپ ان کی خدمات نہیں لے رہے. تو اب آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاست کر رہے ہیں ٹائیگر فورس کے نام پہ. آپ نے کیوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا تھا اس کا نام؟ کوئی وہ بلاول صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے وہ پیسے آتے تھے, یا زرداری صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے آتے تھے؟ بالکل صحیح. یا بے نظیر صاحبہ کے ذاتی اکاؤنٹ سے وہ پیسے جاتے تھے؟ اسلام آباد کے ایئرپورٹ کا نام بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے, اس حکومت میں بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے وہ جو عثمان بزار صاحب کے والد صاحب کے نام پہ ڈیرہ غازی خان, بالکل صحیح, غلط ہے, بالکل صحیح ہے. نام پہ کیوں, نام آپ اپنے ہیروز کے نام رکھیں, آپ اپنے لیڈرز جو قائد اعظم علامہ اقبال, اتنے ہمارے لیڈرز ہیں, اتنے ہمارے نام ہیں یار. مظفر گڑھ کے سردار کوڑے خان, جی, جن کی خدمات ہیں, آپ اس طرح کے لوگوں کے نام رکھیں تاکہ بچے پوچھیں کہ بھائی یہ کس کے نام پہ ہاسپٹل رکھا ہے. آپ بتا سکیں کہ ان کی کیا خدمات تھیں, کیسے انہوں نے اپنی جائیداد میں سے حصہ وقف کیا تعلیمی اداروں کے لیے, ہاسپٹل کے لیے. اس طرح کے لوگوں کے لیڈی, یہ آپ یہ جو لاہور کا ہاسپٹل ہے سر گنگا رام, مطلب وہ کسی تاریخ کی وجہ سے ان کے نام پر درست کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لوگوں کے نام پہ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ عثمان بزار صاحب کے والد صاحب کے نام پہ رکھا جا رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح سے, کسی اور نام پہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہے پیپلز پارٹی کا. لیکن اس کو ہم اسی طرح سے کنکلوڈ کریں گے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایک تو وفاق مسلسل وفاق یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار ان کا کریں تو کریں کیا, جن کا کرونا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا. کرونا کے دنوں میں بھی راشن کی تقسیم ہو, زکوٰۃ کے پیسوں کی تقسیم ہو, گزارا الاؤنس ہو, مارکیٹیں کھولنے کا معاملہ ہو, صنعتیں کھولنے کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں پیسہ,
ہر معاملے میں کرپشن کے الزامات, ہر چیز میں 2 نمبری, کھانے جو دیے جا رہے ہیں ان میں ایکسپائر کھانے, ترقیاتی فنڈز کی بھی ایکسپلینیشن نہیں کر سکے ہر چیز کے اندر. بلکہ ابھی لیٹسٹ ان کا ایک اور سکینڈل آیا ہوا تھا کہ وہاں پہ کراچی میں پولیس اہلکار, CTD اہلکار پکڑے گئے ہیں وہاں پہ ڈکیتیاں کرتے ہوئے ان دنوں میں بھی. یہ گڈ گورننس کی نشانی ہے جو سندھ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یار بات یہ ہے کہ لیکن وفاق کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے پاکستان عدم استحکام کی طرف جائے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اندرون سندھ میں کیا صورتحال ہوگی اگر یہ کرتے ہیں. جیسے وہ سندھ کارڈ کھیلتے ہیں لسانیت پہ, تعصب پہ, یہ سارا وہ کہا بھی اسی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ سندھ کارڈ کھیلتے ہیں. تو یہ وفاق اس لیے وفاق کے لیے تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی ہڈی ہے سندھ حکومت جو نہ نگلی جاتی ہے نہ بھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر ذوالفقار مرزا والا کارڈ کھیل دیا تو نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گی ان کی, اور بہت بڑی ان کے لیے ٹینشن. تھینک یو سر. یہ صدیق جان صاحب تھے جن سے ہم نے سندھ کے حوالے سے بات کی, اور مجھے جو ان کی باتوں سے یہ لگا ہے کہ وفاق اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے جو سندھ کا یہ معاملہ ہے اور جو سندھ کی کرپشن ہے اس کو روکا جا سکے اور اس کے راستے کی رکاوٹ بنا جا سکے. تاہم اس حوالے سے جس طرح صدیق جان نے کہا کہ جو فہمیدہ مرزا کے ہسبینڈ ہیں اور آصف علی زرداری کے پرانے دوست ہیں ذوالفقار مرزا, اگر وہ اسلام آباد میں موجود ہیں تو غالباً کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. بہت شکریہ. اللہ حافظ.